संस्कृति से, जिस संस्कृति से जो हम जुड़े हुए वही उसी से ये भी जुड़े। जो देखता है कि सब गुरु जी के पैर छू रहे हैं तो लगता है कि ये तो हमारी संस्कृति है, हम ये अलग नहीं है। और जब वहाँ पर एक दूसरी डिफरेंट चीज़ हर चीज़ देखता तो ये तो लगता है कि तो यहाँ पे हमारी हर तरीके से जड़ कट रही है, तो वो भी दूर हो। तो ये बात अपनी जगह सही है कि अगर हम जो हिंदुओं की जो रीति रिवाज है, जो संस्कृत है, जो आस्था है, उसका सम्मान करते हुए उसी तरीके से हम धारा के सापेक्ष चलेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। धारा के विपरीत चलेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। डॉक्टर अल्लामा इकबाल है ना, थोड़ा सा हम बताएं, 550 साल हुकूमत रही यहाँ पर मुस्लिमों की, और कोई संविधान नहीं था। जी जी, मुंह से निकला हुआ शब्द कानून जो बादशाह के मुंह से निकल गया, और 550 साल की इतनी लंबी हुकूमत। हम तो लोगों से पूछते हैं कि आप 550 साल ऐसे सुनते हो तो आपको समझ में नहीं आता 550 साल कितना होता है। ज़रा इस तरीके सुनिए, 200 साल पहले लीजिए, 25 साल में एक जनरेशन बदल जाती है ना, तो 200 साल में 8 जनरेशन बदल गई। साहब 200 साल पहले आपके दादा के दादा के दादा के दादा मौजूद थे। अब इतने बड़े मजमे में बताइए कौन अपने दादा के दादा के दादा के दादा का नाम जानता है? शायद एक आदमी बता पाए, कोई नहीं बता पाए। यानी आप जिनकी सगी औलाद है उनका नाम भूल गए 200 साल, इतना 200 साल में साल, और यहाँ 550 साल हुकूमत रही। और उसके बाद भी जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे, अंग्रेजों ने जो हुकूमत ली हिंदुस्तान की, तो 80% हिंदू था, 20% 550 साल में भी इतनी लंबी हुकूमत आपने कर डाली, और 20% मुस्लिम, 80%। यानी आप नाकामयाब थे। नाकामयाब क्यों थे? कि आपने वो तरीके अपनाए कि हिंदुओं को लगा कि ये तो हमारे बाप दादा की एकदम जड़ कट रही है, तो हमारी गर्दन काट दो, लेकिन हम जो है हम आपके साथ नहीं आएंगे, हम गर्दन कटा लेंगे। तो ये हुआ कि तो सब मर जाएंगे, हुकूमत किस में करेंगे? तो फिर वो जो कुरान मजीद का जो रास्ता था कि जिजिया दिया, लेकिन जो है क्या नाम साथ नहीं है। वही जो है जब ख्वाजा गरीब नवाज आए तो उनके पास जो है क्या नाम भीड़ इकट्ठी हो गई, लाखों अनुयायी उनके बन गए, क्योंकि आपने वो तरीका अपनाया जो जिस तरीके से लोग चल रहे थे, सबने वही चीज़ स्वीकार कर ली। तो जो सूफी संतों का जो आप लोगों को जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, और यही जो है आज हिंदू मुस्लिम में एकता कायम है। और इस्लाम आप ही लोग हो जो यहाँ पर आतंकवाद फैलने से रोक। हम गलत कह रहे हैं, बताइए। जब से अगर कोई आपने कुछ बोला था? हम तो बताया ना कि समिति हमारी खुशी ये थी कि मैं जब रविशंकर साहब से मिला तो उनका भी पहला जुमला ये था, अब आप लोग बाहर आओ, क्योंकि हम लोग जो है हमारे खान पान बाहर नहीं निकलते। ये तफरीह ना करना, ये करना, ये करना, ये हमारे मतलब के खिलाफ। तो उन्होंने बोले कि साहब आप लोग बाहर आओ साहब, और ये लफ्ज़ इस्तेमाल करे ये वहाँ भी अहले हदीस जो है पूरे दिन को बुनियाद को इस्लाम को खराब कर दे रहा। ये लफ्ज़ रविशंकर था, ये वहाँ भी ये लोग जो है ये पूरे इस्लाम को दुनिया में बदनाम कर दे रहे हैं। आप ना बाहर आना सही क्या है साहब, ये जो इनका जो मोटिव था, देखिए ये लोग तो मैं आपसे ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, हम आपके साथ इतनी मोहब्बत से बैठे, आप हमारे साथ इतनी मोहब्बत से अल्लाह की कसम किसी भाभी के साथ नहीं बैठ सकते। इतनी देर अगर उनके साथ बैठे तो हमको पता नहीं, यानी कि वहशत शुरू हो जाती, इसलिए कि
ان کا جو موٹیو ہے وہ کہ ہم کو ہمارے نبی سے دور کرنا، اور ہمارے پاس اللہ کو پانے کا ایک ہی رستہ ہے نبی. جی ان کو چھوڑنے کے بعد میں ایسے گئے بات نہیں ان کے پاس جو بیٹھے. اب جو ہے ہمارے پاس جو ہے کہ بعض لوگ محبت کرنے والا اپنی زبان بولتا ہے جو محمد رسول اللہ، اور ان کی دستخط جو تھی نبی پاک کی جو مہر تھا سگنیچر کا جو اسٹیمپ ہوتا تھا نا پہلے زمانے میں، وہ جو مہر تھا تو وہ دستخط ایسی ہے کہ محمد نہیں اللہ رسول محمد، یعنی محمد رسول اللہ. تو بولے اس سے کیا ہے؟ تو بولے اللہ کو پانے کے لیے محمد ہے، رسول ہے اللہ. تو جہاں سے یعنی کہ بھائی اوپر سے آئے بھی تو انہوں نے نیچے سے بھی گئے تو ان کے ذریعے سے جاؤ. تو وہ ہمارے لیے ایک ایسی اس لیے کہ وہ جو کلمہ جو ہمارا ہے اس میں سب سے بڑا نقطہ کیا ہے کہ کلمے میں ذکر دو کا ہے. ذکر تو دو کا ہے نا، اللہ کا ہے رسول کا ہے، دو ہوئے. اگر دو کا ذکر ہوتا تو بیچ میں ایڈ یا اور یا لگانا پڑتا یا واو نہیں ہوتا. اگر کوئی سب جان جس کے اگر ہوا لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ تو انہیں اسلام میں داخل ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ہی اس میں بولنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی سے اپنے کو الگ کرنے کے لیے واو نہیں لگایا. ذکر دو کا ہو رہا. اگر میں کسی کے سامنے بولا کہ کل ڈائس کے اوپر سوامی شنکراچاریہ روی شنکر صاحب آئے تھے، ایک ہی نام سوامی شنکراچاریہ شری روی شنکر، ایک ہی نام ہوتا ہے. تو میرے کو بولنا پڑتا ہے سوامی شنکراچاریہ اور شری روی شنکر. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا محمد رسول اللہ کا ہمارا تعلق ایسا ہے. اب یہ لوگوں کی تعلیمات میں یہ ہے کہ ان کو آپ ان کو بیچ میں سے ہٹا دیں. ہاں رسول تھے، ان کا انہوں نے میسیج پہنچا دیے، ان کا ڈیتھ ہو گئی، اب آپ اللہ کو پکڑ لیں. یہ غلط ہے. اب ان کے ہمارے تعلیمات میں یہ ہے کہ نہیں ان کا ڈیتھ ہو گیا، وہ ہم ان کو زندہ کو سپورٹ کرتے ہمارا یقین. اب آپ بولتے کہ کیسا اس کی 100 مثال ہے. ایک تو اولیاء اللہ کے جو تعلیمات میں دیکھتے کہ کئی لوگ اپنی ہوش زندگی میں ہوش کی حالت میں نبی پاک سے ملے 500 سال کے بعد، 400 سال کے بعد، 800 سال کے بعد. اور جب اور سب سے بڑے قرآن کی دلیل ہے. میں گھر تک آ کے سعودی عرب میں بہت بحث ہوتی تھی، نہ جواب دیتے تھے. سیدھی بات ہے وما ارسلناک الا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان صفت ہے رحمان الرحیم. اپنا تعارف جو قرآن شروع کرا تو کرنے کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کسی کوئی کام کے شروع سے وہ اس کی رحمت کی صفت کا اظہار ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی یہ اتنی بڑی صفت ہے رحمان الرحیم، کیوں رحمت جو ہے اسی کے مشتق ہے، رحمان الرحیم سے مشتق ہے، وہی مادہ ہے. ایک ہی بات ہے. جب اتنی بڑی تو آپ بتائیے کہ ایک ڈیڈ باڈی عالمین کے لیے رحمت کیسا ہوتا ہے؟ ایک مردہ رحمت للعالمین کیسا ہوتا ہے؟ آپ سمجھا دیجیے. یہ آیت کیا ہے سمجھا تو السلام علیکہ ایھا النبی. اب اس کی دلیل قرآن روزہ شریف یہ نبی کا روزہ ہے. یہ اس کی آخری کمان پہ کیا ادھر کی لاسٹ کی پہلی کمان پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں ایک سعودی سے بھائی کھڑے رہ کے پوچھا یہ نبی کا روزہ ہے. جی داہنے سائڈ. جی اسی میں ہے. یہ مسجد نبوی ہے. یہ پوری اسی کے اندر کا اچھا یہ مسجد نبوی ہے. ہاں جی مدینہ میں. مدینہ میں اسی مسجد وہ اندر کا ہے. چاروں طرف سے وہ جالی. اب جو ہے آپ کو آیت لکھی ہوئی ہے قرآن کی کیا ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. وہ لکھ کے لگا گئی ہے.
میرے بابا تو متولی نہیں ہے نا، آپ لکھ کے لگائے، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا، نبی کو پیچھے سے آواز دے۔ پھر سزا کیا ہے اس کی؟ تو عمل غلط کرنی ہے، پورے اعمال کو غارت کرنی ہے۔ اب بتائیے کہ یہ 1450 سال کے بعد میں یہ آیت کو کیسا سمجھاتے ہیں؟ آیت تو بولنے کی آواز ہے، آپ بول رہے کہ نہیں ہوتا ہے، تو کون سچے ہے دونوں میں؟ اب اس میں دلیلیں نکال دی، حقیقت کوئی ہے اس لیے کہ ارے آج تم ہڑپ کے پکارو تم کو دیدہ نصیب ہوتا ہے، یہ میں نہیں بابا اس لیے دیکھو بھائی مرنے والی چیز جس میں روح کی موت، واہ 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 سبحان اللہ سبحان روح مرنے والی چیز نہیں ہے نا، نہ آپ کی روح مرتی نہ میری روح مرتی، آپ کی روح بھی مرتا ہے میری روح بھی زندہ رہے گی، اس لیے اگر روح نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بولا سب کو اٹھاؤں گا، کیسا اٹھاتا؟ اس لیے کہ انہیں اپنی چیز اپنے پاس لے کے رکھ لیا، پھر وہ روح کو حکم دیں گا جاؤ اپنے اپنے جسموں کو اٹھائے گا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں ابراہیم علیہ السلام کا بات کیا ہے کہ تمام چیزیں جو ہے روحانیت سے دور ہے۔ جب آپ روحانیت کے قریب ہوں گے تو آپ کو روحانیت، ورنہ اگر روحی پہ طاقت نہیں ہوتی تو جو میں خبر کی طاقت کا قائل ہوں دوست ہے، اس لیے وہ تعلق کی وجہ سے وہ خبر آئے بہت صاحب آتے ہیں بند